بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں وتر کی نماز کے متعلق پڑھیں گے۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے استخارہ اور صلاۃ التسبیح کے متعلق پڑھا، اور اس سے پہلے ہم نے سنت اور نفل نمازوں کے متعلق پڑھا۔ اس سے پہلے نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات اور طریقے کے متعلق پڑھا ہے۔ اب یہ ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، مگر اس کا چھوڑنے والا فرض نمازوں کے چھوڑنے والے کی طرح فاسق اور گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن فاوتروا، کہ اہل قرآن تم وتر کو پڑھو، ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ تبارک و تعالی طاق ہے اور وتر کو پسند فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اور وتر چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کبھی کبھار بھولے سے چھوٹ جائے تو جب موقع ملے فوراً اس کی قضا پڑھ لینا چاہیے۔ وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے ہے، صبح صادق تک رہتا ہے۔ مستدرک ابن حاکم میں ہے کہ وتر کی بھی مغرب کی طرح 3 رکعتیں ہیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو فرض نمازوں کا ہے۔ صرف فرق اس قدر ہے کہ فرض کی صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائی جاتی ہے، اور وتر کی 3 رکعتوں میں دوسری سورت پڑھنے کا حکم ہے، اور تیسری رکعت میں دوسری سورت کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ کانوں تک اٹھائے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ باندھے، اور اس کے بعد دعائے قنوت آہستہ سے پڑھے کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار محق۔ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں اور ہدایت اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم توبہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آپ ہی پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ ہی کی ہم تعریف کرتے ہیں، اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، اور ہم علیحدہ ہوتے ہیں نافرمانی کرنے والوں سے، اور چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کی ہی بات کرتے ہیں، اور آپ کے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، اور آپ ہی کی عبادت میں جلد مستعیر ہو جاتے ہیں، اور آپ ہی کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کا عذاب برحق ہے اور کافروں پر نازل ہونے والا ہے۔ اور وتر کی نماز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ یہ وتر کی نماز تنہا پڑھی جائے، اور اگر رمضان المبارک کے اندر وتر کی نماز یہ تراویح کے بعد جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر وتر کی نماز کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیا کرے۔ اور اگر کسی کو یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو 3 دفعہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ لے تو نماز ہو جائیں گی۔ وتر کی 3 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا چاہیے۔ اور وتر کی نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر وتر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو پھر قضا واجب ہوں گی۔ اور ایک مسئلہ کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وتر کی 3 رکعت میں دعائے قنوت بھول جاتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ہماری دعائے قنوت چھوٹ گئی، یا پیچھے سے کوئی نماز پڑھا رہا اور رمضان میں پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا تو رکوع سے واپس آ کر دعائے قنوت پڑھتا ہے، تو اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔
بلکہ اب یہ حکم ہے کہ وہ رکوع کر لے اور بعد میں سجدہ سہو ادا کر لے. سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جائیں گی. اسی طرح اگر کسی کی دعائے قنوت چھوٹ جائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائیں گی. اور ایک یہ ہے کہ دعائے قنوت اس کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور ایک ہے قنوت نازلہ. قنوت نازلہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر حالات، پریشانی، مصائب اور مصیبتیں آئے تو اس وقت مسلمانوں کی جماعت فجر کی نماز میں امام کے ساتھ میں قنوت نازلہ پڑھے. یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام صاحب فجر کی نماز پڑھائیں تو فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر یہ پڑھے: اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت بارک لی فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یزال من والیت ولا یعز من عادیت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. یہ دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں پر جو مصائب اور مصیبتیں، جو ظلم وغیرہ ہوا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالی وہ حالات کو ختم کرے. لیکن قنوت نازلہ پڑھنے کی شرط ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اپنے گناہوں سے بچ جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ قنوت نازلہ یہ امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب مصائب اور مصیبتیں ہوں تو اس وقت پڑھی جاتی ہے.